کرم ہو ہم پہ ہر لمحہ مجدد الف ثانی کا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وقال تعالی فی مقام آخر قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، آج کی ہماری یہ محفل مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرہ خیر میں جمع ہے۔ محفل یہ منعقد کی گئی ہے اور حضرت علیہ الرحمہ کے تعلق سے آپ تفصیلی خطابات استاد محترم مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ، تو استاد محترم مولانا سید صغیر احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ سے آپ تفصیلی خطابات سماعت فرمائیں گے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان پر مختصر طور پر ایک عام انداز میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ میرا جو عنوان ہے وہ طریقت کی شرعی حیثیت۔ طریقت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انشاءاللہ میں اپنی گفتگو میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور معرفت کیا ہے۔ پھر یہ جو اصطلاحات بنی، کیا یہ سرکار کے زمانے سے تھی یا یہ اصطلاحات بعد میں وجود میں آئی؟ انشاءاللہ اس پر مختصر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ عزیزان محترم، انسان کے جو ہے نا دو رخ ہیں، ایک ظاہری رخ اور ایک باطنی رخ، یعنی انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ جیسے جب آپ کوئی بھی آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا، سرکار کے رسول ہونے کا، یعنی اللہ کی وحدانیت اور سرکار کی رسالت کا وہ زبان سے اقرار کرتا ہے تو دل سے اس کو ماننا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جہاں نماز میں رکوع، سجود، قرات، قیام وغیرہ فرض ہیں، اسی طرح نماز کے شروع ہونے سے پہلے نیت کرنا بھی فرض ہے، اور نیت دل کا عمل ہے۔ آپ بغیر نیت کے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، بغیر دل کے ارادے کے آپ نماز پڑھیں گے تو نماز مکمل نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، جب تک آپ کے دل کا ارادہ نہ ہو اس عبادت کے حوالے سے، اس وقت تک آپ کی وہ عبادتیں مکمل جو ہے نا نہیں ہوگی۔ آپ نے مال تو دے دیا لیکن زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو پھر آپ کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ وہ مال آپ فقیر کے ہاتھ میں ہونے تک، موجود رہنے تک اگر آپ نے نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ورنہ ادا نہیں ہوگی۔ تو ان تمام مثالوں سے میں نے یہ بات بتلائی
کہ ایمان کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، جہاں ظاہری اعمال ضروری ہیں وہاں قلب کی نیت، دل کی نیت بھی ضروری ہے۔ عبادات مقصودہ میں بغیر دل کی نیت کے عبادت نہیں ہوتی ہے، بغیر دل کی نیت کے عبادت نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر جو ہے وہ اعضاء ہیں اور باطن جو ہے وہ قلب اور روح ہے، قلب اور روح ہے۔ جس طرح ظاہر کی تربیت ضروری ہے، اسی طرح باطن کی تربیت بھی ضروری ہے۔ ظاہر کی تربیت ضروری ہے تو باطن کی تربیت بھی ضروری ہے۔ تو لہذا ظاہر اور باطن، جس ظاہری طور پر شریعت کی اطاعت ضروری ہے، اسی طور پر باطنی طور پر بھی شریعت کی اطاعت ضروری ہے۔ جس طرح ظاہری گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح باطنی گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اور اللہ رب العزت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ رب العزت تمہاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری نیتوں اور قلوب کو دیکھتا ہے۔ الی قلوبکم ونیاتکم، تمہارے قلوب اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا؟ نہیں دیکھتا۔ اللہ کی ایک نظر خاص جو ہوتی ہے وہ قلب مومن پر ہوتی ہے اور انسان کے دل پر ہوتی ہے، کہ اس کے دل جو ہے نا، انسان کا دل بہت زیادہ اعمال ظاہرہ سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور جو ہے نا یہ ظاہر اور باطن کا ایک دوسرے سے ایک خاص تعلق ہے کہ ظاہر سے جو کام ہوتا ہے اس کا باطن پر اثر ہوتا ہے اور باطن سے جو کام ہوتا ہے وہ ظاہر پر اثر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ گناہ کا کام کریں، جو ہے نا اعضاء سے اگر آپ چوری کریں، زنا کریں یا گناہ کا کام کریں تو دل آپ کا سیاہ ہو جاتا ہے، روح آپ کی تاریک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا دل صحیح ہو تو جسم بھی صحیح ہوتا ہے، اگر دل خراب ہو تو جسم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سب جو ہے نا پورا جسم سدھر جائے گا، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ وہ دل ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، کہ انسان کا ایک ظاہر ہے اور باطن ہے، اور ظاہر کی بھی اصلاح ضروری ہے اور باطن کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ ظاہر بھی پابند شریعت ہو اور جو ہے نا باطن بھی پابند شریعت ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی انعامات اور اس کی کرم نوازیاں ظاہر پر بھی ہوتی ہیں، اس کی نعمتیں، اور باطن پر بھی ہوتی ہیں۔ ظاہر پر چنانچہ اللہ نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ رب العزت نے تم پر جو ہے نا اپنی نعمتوں کی بارش فرمائی، ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، ان تمام باتوں سے بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا وہ ظاہر کی اصلاح کے لیے بھی بھیجا گیا اور باطن کی اصلاح کے لیے بھی بھیجا گیا۔ چنانچہ خطبے کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، کہ وہی ذات ہے، وہی پروردگار ہے جس نے عرب کے ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی جو ہے ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو کتاب اور سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سرکار کی بعثت کا بھیجنے کا مقصد دو بتایا گیا، کتاب و سنت کی تعلیم دینا اور دوسرا تزکیہ قلب، یعنی دل کو پاک کرنا۔ تو سرکار کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا گیا قد افلح من زکاہا، پاک کامیاب ہے وہ شخص جس نے اس دل کو اور روح کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، جو اس دل اور روح کو گناہوں کی گندگی میں پھنسا دیا وہ ناکام ہو گیا، دنیا و آخرت میں ناکام اور نامراد ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، تو لہذا یہ تمام تفصیلات اور تمہیدات کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تو شریعت جو ہے نام ہے دو چیزوں کا،
ظاہر کا نام شریعت نام ہے، ظاہر کا بھی نام ہے اور باطن کا بھی نام ہے۔ شریعت صرف ظاہر کا نام یا باطن کا نام نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس ایک عام نظریہ یہ بن گیا ہے شریعت کا مطلب ظاہر، طریقت کا مطلب باطن۔ نہیں، ہرگز یہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ شریعت کے دو پہلو ہیں، جس طرح ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اگر 1 روپے کا سکہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، ایک رخ پر 1 روپیہ لکھا ہوا ہے، دوسرے رخ پر جو ہے نا کوئی تصویر اتری ہوئی ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے یہ کیا ہے تو 1 روپیہ ہے، اگر پھر دوسری رخ کی طرف آپ کو بتایا جائے یہ کیا ہے تو آپ 2 روپے نہیں بولتے بلکہ 1 روپیہ ہی بولتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی ایک سکہ ہے مگر اس کے 2 رخ ہیں، ایک رخ اور 2 رخ۔ تو شریعت کے بھی 2 رخ ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ شریعت کے بھی 2 رخ ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کی اصلاح کا نام فقہ ہے، ظاہر کی تربیت کا نام فقہ ہے۔ نماز کیسے پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا، زکوٰۃ کیسے دینا، حج کے ارکان کیا ہے، کہاں سے شروع کرنا، کہاں پر ختم کرنا، پہلے کیا کرنا کیا نہیں، یہ ظاہری اعمال کی جو تربیت ہے، یہ ظاہری اعمال کا جو اصلاح ہے، یہ شریعت فقہ کہلاتی ہے، یہ فقہ کہلاتی ہے۔ اور برائی، ظاہری برائیوں سے روکنا، یعنی چوری کرنے سے روکنا، زنا کرنے سے روکنا، لڑائی جھگڑا اور فساد سے روکنا، ظاہری خرابیوں کو روکنا اور ظاہری اعمال کی اصلاح کرنے کا نام فقہ ہے۔ آپ کو فقہ میں ملے گا کہ نماز پڑھنا کیسا چاہیے، روزہ کیسا رکھنا چاہیے، زکوٰۃ حج کیسے کرنا چاہیے، پھر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زنا کی سزا جو ہے نا اگر غیر شادی شدہ ہے تو جو ہے نا اس کو جو ہے نا 100 کوڑے مارنا ہے، اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو جو ہے نا سنسار کرنا ہے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ بہرحال جو بھی باتیں ہیں وہ تو ظاہری اعمال کی اصلاح کا نام فقہ ہے۔ اور باطن کی میں بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں، دل کے اندر بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ خرابیاں کیا ہے؟ دل کے اندر کی خرابیاں، دل کی خرابیاں کفر ہے، دل کی خرابیاں شرک ہے، دل کی خرابیاں نفاق ہے، دل کی خرابیاں تکبر ہے، دل کی خرابیاں حسد ہے، دل کی خرابیاں دنیا کی محبت ہے، دل کی خرابیاں وہوہ کی جو ہے نا خواہش ہے، اور دل کی خرابیاں ریا اور دکھاوا ہے، دل کی خرابیاں جو ہے نا شہرت کی طلبگاری ہے، دل کی خرابیاں مومن سے عداوت اور بغض رکھنا ہے، دل کی خرابیاں دل میں بڑوں کا احترام نہ ہونا ہے، دل کی خرابیاں اخلاص سے دل کا خالی ہونا ہے، یہ دل کی خرابیاں ہیں۔ تو لہذا دل کی خرابیوں کی اصلاح کا نام طریقت ہے، ظاہر کی اصلاح کا نام فقہ ہے اور باطن کی اصلاح کا نام طریقت ہے، دونوں کا نام شریعت ہے، یہ دونوں کا نام شریعت ہے، شریعت کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ طریقت کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کی سرزمین میں طریقت کا ہی دوسرا نام تصوف ہے، طریقت کا ہی دوسرا نام تصوف ہے۔ تو لہذا تصوف کیا چیز ہے؟ بزرگان دین نے باطن کی اصلاح کے لیے جو اصول اور قواعد مقرر کیے ہیں اسی علم کا نام تصوف ہے۔ دل سے حسد کو، تکبر کو، بغض کو، ریاکاری کو، شہرت کو اور جو ہے نا یہ برائیوں کو ختم کر کے دل کے اندر اخلاص پیدا کرنا کہ ہمارا حل آور اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اللہ کی محبت، رسول کی محبت، صحابہ اہل بیت اور بزرگوں کی محبت کو دل میں قائم کرنا، یہ جو ہے نا یہ کام ہے، اسی پر محنت کرنا، یہ طریقت ہے۔ تو جو علماء بعض کہتے ہیں کہ طریقت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ قرآن میں جو تزکیے کا حوالہ دیا گیا، دل کی صفائی کا حوالہ، روح کی صفائی کا حوالہ، تو لہذا یہ اس سے بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے سرکار کی بعثت کا بھیجنے کا مقصد ہی ظاہری اور باطنی دونوں تربیت ہے۔ بالفاظ دیگر آپ کہے جائیں تو سرکار کے بھیجنے کا مقصد جو ہے نا فقہ اور طریقت دو بھی ہے۔ تو بعض جو علماء کہتے ہیں کہ طریقت شریعت میں داخل نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، اور بعض جو اہل طریقت کہتے ہیں کہ یہ علماء کو کیا معلوم، یہ علماء ظاہر ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم، طریقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ لا علمی کی علامت ہے۔ بلکہ شریعت کے ہی 2 رخ ہیں، ایک جو ہے نا ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہر کو فقہ یا اعمال ظاہرہ ہم کہتے ہیں، باطن کو کہتے ہیں ہم جو ہے نا وہ طریقت کہتے ہیں، اور اس کے جو اصول ہیں، باطن کی اصلاح کے جو اصول بزرگوں نے مقرر کیے ہیں، اسی کا نام طریقت، اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام جو ہے تصوف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی طریقت کو شریعت جو ہے نا فقہ سے، اور فقہ کو شریعت، فقہ کو ہم آج ظاہر کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں ہمارے پاس،
فقہ کو جو اعمال ظاہری ہے اس کو ہم شریعت کہتے ہیں. میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں، ہماری اصطلاح کے حساب سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی شریعت کو شریعت سے مراد میری یاد رکھی ہے ظاہری اعمال، تو جو ہے نا شریعت کو طریقت سے یا طریقت کو شریعت سے الگ کرتا ہے، تو یہ کوئی جو ہے نا یہ کوئی لا علمی کی بات ہے. انہوں نے طریقت اور شریعت کو سمجھا ہی نہیں. تو پیر کامل کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مرید کو اپنی تربیت میں، پیر کامل جو ہے نا جہاں مرید کے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے وہاں اس کے باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے. تو پیر کامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل نظر بھی ہو، اہل دل بھی ہو. اس کی نظر مرید کے ظاہر پر بھی ہو، مرید کے قلب پر بھی ہو. کیونکہ تربیت کے لیے جس کی تربیت آپ کر رہے ہیں اس کے نقائص کا علم ہونا ضروری ہے. بغیر اس کے نقائص کے علم کی آپ تربیت نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر آپ میری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، میری اندر خرابی کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. میری خرابی کو ہی آپ نہیں جان رہے تو تربیت کیا کریں گے؟ تو لہذا پیر وہ ہوتا ہے جو اہل نظر بھی ہوتا ہے، اہل دل بھی ہوتا ہے، جو ظاہر کو بھی نظر رکھتا ہے، مرید کے باطن پر بھی نظر رکھتا ہے. تو لہذا جہاں ظاہر میں خرابیاں نظر آتی ہیں وہ اس کی بھی اصلاح کرتا ہے، جہاں باطن کی خرابی نظر آتی ہے وہاں اس کی بھی اصلاح کرتا ہے. پیر نام ہے ظاہر اور باطن کا پر نظر رکھنے والا. تو شریعت اور طریقت یا جو ہے نا فقہ اور طریقت یہ دونوں ایک ہی چیز کے دونوں نام ہے، اور دونوں کا تعلق شریعت ہے. یہ شریعت کے ہی دونوں رخ ہیں. اس کو ایک دوسرے سے الگ سمجھنا، ظاہری اعمال کو باطنی اعمال کو الگ الگ سمجھنا، یہ غلط ہے. یہ پورے طور پر شریعت کے معاملے میں شریعت کے عنوان پر احاطے کی کمی معلوم ہوتی ہے اس سے. چنانچہ آئیے میں چند بزرگوں کے ارشادات آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اصل تصوف یعنی اصل طریقت شریعت کی پابندی ہے. اصل تصوف شریعت کی پابندی ہے. اگر شریعت کی پابندی نہ ہو تو پھر وہ تصوف نہیں کہلا سکتا، وہ طریقت نہیں ہوتی وہ اگر شریعت کی پابندی نہ ہو. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر مرتبے کی بلندی، ہر بلندی تک پہنچنا یہ شریعت کی پابندی پر موقوف ہے. شریعت کی پابندی ہو تو ہر اعتبار سے انسان بلند ہوگا، خواہ وہ ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے. جب تک شریعت کی پابندی نہ ہو وہ بلندیوں اور مراتب کو نہیں پا سکتا. اس کی بنیاد شریعت کی پابندی ہے. یہ خواجہ معین الدین چشتی سجزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو بغیر شرعی علم کے، علم ظاہری کے، فقہ کے بالفاظ دیگر، نماز روزہ زکوٰۃ عقائد وغیرہ کا علم، اگر یہ بغیر اس علم کے اگر میدان طریقت میں قدم رکھتا ہے تو وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں کسی کو اڑتا دیکھو، اگر کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو یا جو ہے نا دیکھا ہوگا کہ آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے تو دیکھو اس کے اڑنے کو دیکھ کر تم دھوکے میں مت آنا. اس کے اڑنے کو دیکھ کر دھوکے میں مت آنا. پہلے دیکھو کہ وہ پابند شریعت ہے یا نہیں. اگر وہ پابند شریعت ہے تو ٹھیک ہے، اس کا اڑنا بھی قابل قبول ہے. اگر وہ پابند شریعت نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس کو دیکھ کر دھوکے میں مت آنا، کیونکہ تو ہوا میں تو جے پال جوگی بھی اڑا تھا. یہ جو بات جے پال جوگی کی ہے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر دھوکے میں مت کھاؤ، ہاں یہ دیکھو کہ وہ پابند شریعت ہے یا نہیں. یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. ورنہ خلاف عادت کام تو غیر مسلم بھی کر سکتا ہے. ایک گانجے ماسٹر اور جو ہے نا ایک گناہگار شرابی زانی بھی کر سکتا ہے جادو کی بنیاد پر. اس کو کرامت نہیں کہتے بلکہ اس کو استدراج کہا جاتا ہے. اور استدراج کی حقانیت پر یا اس کے حق ہونے پر ایمان رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. کرامت کی حقانیت پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، معجزے پر ایمان رکھنا ہے. یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے. اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اتباع نبوی.
سرکار کی اتباع کر کے، شریعت کی پیروی کر کے ہی تم اللہ کے راستے تک، وہ ایک ہی دروازہ کھلا ہے، باقی سب دروازے مخلوق کے لیے بند ہیں۔ تو لہذا عزیزان محترم، اب آپ اس بزرگوں کے اقوال سے اندازہ لگائیے کہ جب تک پابندی شریعت نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز حاصل ہونے والی، نہ ولایت ملنے والی ہے، نہ مرتبہ ملنے والا ہے، نہ خدا کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ اگر آپ شریعت کو چھوڑ کر، اعمال ظاہری کو چھوڑ کر، نماز روزہ زکوٰۃ حج اور شریعت کی پابندی اتباع نبوی کو چھوڑ کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے نا اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گیا، میرا بہت بڑا مقام ہے، تو یہ دھوکہ ہے اور شیطانی وسوسہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب آخری بات میں بتلاتا چلوں کہ یہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اور معرفت یہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معرفت پہلے ہے، حقیقت بعد میں ہے، حقیقت پہلے ہے، معرفت بعد میں ہے، لیکن حقیقت اور معرفت دو ایک ہی مقام کی چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے اور اس کی اصطلاح کیوں وجود میں آئی، یہ دو باتیں بتاتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ عزیزان محترم، شریعت جو عام طور پر میں نے بتایا، شریعت اعمال ظاہری کا نام ہے، یعنی فقہ کو بھی شریعت کہتے ہیں عام طور پر ہمارے پاس۔ تو اعمال ظاہری کو شریعت کہتے ہیں، یعنی اعمال کے طور پر انسان کیا ہو، پابند ہو، نماز روزہ زکوٰۃ حج، اس کا کاروبار، اس کی زبان، اس کی جو ہے نا بات، اور اس کا قول، اس کا قرار، اس کا وعدہ، ہر چیز کا وہ انسان کیا ہے معلوم ہے، پابند ہو، ظاہری اعتبار سے پوری شریعت کے مطابق ہو، یہ شریعت ہے۔ اور دوسرا، اس کا دل پاک ہو، اس کا دل کیا ہے، پاک ہو، تکبر سے، بغض سے، عداوت سے، جو ہے نا ریاکاری سے، شہرت سے، دکھاوے سے، حسد سے، دنیا کی محبت سے، دنیا کی عزت سے، خود کی تعریف اور عزت کروانے سے جب اس کا دل پاک ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ طریقت ہے، وہ راستہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء نظامیہ، علماء نظامیہ، فخر نظامیہ۔ جب اس کا ظاہر جو ہے نا احکام الہی کے مطابق ہو تو وہ شریعت ہے، اس کا باطن پاک ہو تو وہ طریقت ہے۔ باطن پاک ہو، دل اور روح ہر گندگی سے پاک ہو تو وہ طریقت ہے۔ جب یہ دو چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، ظاہر اور باطن بھی پاک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے دل پر اور روح پر اللہ کی تجلی جو ہے نا جلوگر ہوتی ہے، اور اس تجلی کی وجہ سے انسان جو ہے سے کچھ ایسے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت اور اس کی پہچان اسے ایسے نصیب ہوتا جاتی ہے جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اسی مقام پر کسی شاعر نے کیا ہی بہترین بات کہی، نظر ٹکتی نہیں اب غیر پر، اس چشم بینا میں رہوں میں شاہد مولا، یہی مرضی ہے مولا کی۔ تو لہذا آج ہمیں دنیا میں یہ انسان جھاڑ درخت نظر آتے ہیں، لیکن جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، مقامی حقیقت پر، یعنی شریعت کی پابندی، دل کی صفائی کے بعد اللہ اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نگاہوں سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جیسے تھوڑی دیر کے لیے اگر لائٹ چلی جائے تو سارا ماحول تاریک ہوتا ہے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن پھر کرنٹ آ جائے تو اس کی روشنی میں آپ کو بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب تک گناہوں کی کثافت ہوتی ہے، گناہ انسان کرتا ہے، تو خالق کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت کے درمیان پردہ حائل ہوتا ہے۔ علم جو ہے نا، علم میں گناہ رکاوٹ بنتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے گا۔ تو لہذا یہ دو چیزیں، ظاہر بھی پابند، قلب بھی پابند شریعت ہو جاتا ہے تو ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ پردے اٹھا دیتا ہے نگاہوں سے، اور اشیاء کی حقیقت کو وہ دیکھنے لگتا ہے، اشیاء کی حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں، چیزوں کی حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں، تو اس مقام کو کہتے ہیں مقام حقیقت، اس مقام کو کہتے ہیں مقام حقیقت۔ اور جب یہ مقام حقیقت واضح ہو جاتا ہے اس انسان کے لیے، اور اس نور کی روشنی میں وہ اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو وہ مقام معرفت ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد انسان کو عارف باللہ، آگاہ حقیقت کہا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں کہا جاتا۔
اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہی عارف باللہ بنتا ہے انسان، آگاہ حقیقت بنتا ہے. اس سے پہلے یہ کہنا اور یہ دعویٰ کرنا یہ جھوٹ ہے. تو الغرض عزیزان محترم، اللہ کا فضل ہے ہم نے جس جامعہ میں تعلیم حاصل کیا ہے اس کے بانی عارف باللہ ہے، آگاہ حقیقت بھی ہے. اس کی مثال میں آخری دلیل دیتے ہوئے جو 3 میں باتیں بتایا ہوں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ میرے استاد محترم سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مثال، بہترین مثال دیا کرتے تھے. مصعب فرماتے تھے شریعت کی مثال دودھ کی ہے، طریقت کی مثال دہی کی ہے، حقیقت کی مثال مسکے کی ہے، اور معرفت کی مثال گھی سے ہے. اگر یہ چاروں ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی دوسرے سے جدا نہیں ہے، ہر ایک کا دار و مدار ایک پر ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ گھی دودھ سے الگ ہے، یہ بھی غلط ہے. کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ دہی دودھ سے الگ ہے، یہ بھی غلط ہے. کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مسکا دودھ سے الگ ہے، یہ بھی غلط ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں ایک دوسرے کا باطن ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے شریعت کا باطن طریقت ہے، طریقت کا باطن حقیقت، حقیقت کا باطن معرفت ہے. اس کو میں ایک جو ہے نا علامہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بخاری کی شرح ارشاد الساری میں جو ہے نا علم کی 3 قسمیں آپ نے بیان فرمائی ہے. ایک علم ظاہر جو میں نے فقہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، علم ظاہر. پھر علم باطن کی 2 قسمیں ہیں، ایک جو ہے نا معاملہ، ایک مکاشفہ. معاملہ کا مطلب قلب کی صفائی، قلب کی تربیت اور قلب کو پاک کرنا، جس کو میں نے طریقت کہا ہے، یہ علم معاملہ ہے. پھر اس کے بعد جب دل میں نور پیدا ہونے کے بعد اشیاء کی حقیقت، اللہ کی ذات و صفات کی جو ہے نا حقیقت اسے معلوم ہو جاتی ہے، مطلب اس کے پردے اٹھ کر اللہ کی ذات کو اور صفات کی حقیقی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. جس کو میں نے حقیقت کہا وہ علم مکاشفہ ہے. مکاشفہ کے معنی چیزوں کا ظاہر ہو جانا. اب وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. دیکھنے میں تو وہ ہماری طرح انسان دکھتا ہے، دیکھے تو مصعب ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، کرتا ہے، پیجامہ ہے، شیروانی ہے، سادے سیدھے انداز میں مصعب کیا ہے سمجھنا. کیونکہ ہمارا آج معیار کیا ہو گیا بزرگی کا، کپڑے شملہ جس کا جتنا بڑا ہو رتتا ہو. کیونکہ پہلے لوگوں کی نگاہیں ظاہر پر نہیں باطن پر تھی، ان کی نگاہوں میں گہرائی تھی. ہمارا حساب بچوں کی طرح ہو گیا، اس لیے کہ جو چمک رہا ہے وہ کھلونا بچہ پسند کرتا ہے، جو کھلونا نہیں چمک رہا اس کو پسند نہیں کرتا. تو طریقت کے معاملے میں ہمارا مزاج چمک پر چلا گیا، تو چمک پر نہیں دیکھنا ہے. میں نے غوث پاک، خواجہ بندہ نواز، خواجہ اجمیری، بایزید بستامی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے اقوال میں نے بے دیکھے. ہر ایک کا ایک ہی جو ہے نا سب کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ شریعت کو پہلے دیکھو، شریعت کو پہلے دیکھو، اس میں کامیاب ہے تو سب میں کامیاب ہے. ہال ٹکٹ صحیح ہے تو ایگزام بھی صحیح، پھر رزلٹ بھی نکلے گا. ہال ٹکٹ ہی صحیح نہیں تو پھر ایگزام میں نہیں، پھر رزلٹ بھی نہیں. تو یہ چند باتیں، یہ گزارشات تھی میری جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اب جو ہے نا اب تک یہ میرا ایک چراغ آپ کے سامنے جل رہا تھا. اب آفتاب بھی موجود ہے، تو لہذا آفتاب آمد چراغ برخاست، تو لہذا آفتاب کی آمد کی بعد اب چراغ کی ضرورت باقی نہیں رہی. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، سرکار کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. زمانہ ہو گیا شیدا مجدد الفسانی کا.